رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ٹکڑیوں میں نہ بٹو، آپس میں اختلاف کر کے طاقت کو ضائع نہ کرو، ایک عالم دوسرے عالم کی مخالفت نہ کرے، ایک دینی ادارہ دوسرے دینی ادارے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ہم اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرنے والے بنیں، چشم پوشی سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اپنے اغراض کو پیچھے رکھیں، دین کے مفاد کو آگے رکھیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ تھے، محلے کی مسجد میں بھی اگر کوئی ان سے امامت کے لیے کہتا وہ آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، ان کے اندر غایت تقوی تھی۔ ایک موقع پر قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، دیوبند میں اعلان ہوا استسقاء کی نماز ادا ہوگی۔ ایک عالم تھے بہت بڑے اسی زمانے کے، نام بھی لیتا مگر مصلحت کے خلاف ہے، بہت بڑے مشہور، ان سے کچھ علمی اختلاف تھا حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کا، دونوں میں کچھ بنتی نہیں تھی اور علمی اختلاف تھا۔ ان کی امامت کا اعلان ہوا، یہی دو بڑے علماء تھے مشہور، یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے تو ان کے لیے امامت طے ہوئی۔ انہوں نے ایک دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر لوگ جمع ہوئے، حضرت مولانا اصغر حسین بھی گئے۔ اب امامت کے لیے وہ عالم آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت مولانا اصغر حسین آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آج نماز میں پڑھا دیتا ہوں۔ وہ پیچھے ہو گئے، وہ بھی احترام کرتے تھے، پیچھے ہو گئے کہ آپ پڑھائیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی۔ بعد میں 2-4 دن گزرے، کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھا حضرت آپ محلے کی مسجد میں کبھی 5 وقتہ نماز میں کوئی نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اور وہاں آپ نے اتنے بڑے مجمع میں درخواست کر کے نماز کی امامت کی، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ چپ رہے، بہت اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے مجھ کو مکاشفہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بارش نہیں برسائے گا۔ ان عالم نے جن سے اختلاف ہے 2 دن نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی وہ پڑھاتے، بارش تو برسنی نہیں تھی، لوگ یہ کہتے کہ اس امام ہی میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے چاہا کہ اس ملامت میں ہم دونوں شریک ہو جائیں۔ کیا محبت ہے، کیا آپس کا تعلق ہے، کیسی انسیت ہے۔ حضرت شاہ علم اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، متبع سنت و شریعت۔ حضرت اورنگزیب نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا، انہوں نے رد کر دیا، اورنگزیب کا نذرانہ رد کیا۔ حضرت کو خبر ہوئی، بادشاہ سلامت کو کہا کہ اصرار نہ کرو، وہ فلاں بزرگ ہیں ان کو پیش کر دو، اور بتا کر دینا کہ فلاں کو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے رد کیا ہے، تب آپ کو دیا گیا ہے۔ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت نے رد کیا ہے تو یہ ان کی شان ہے، وہ درویش ہیں، بڑے انسان ہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، لاؤ ہم قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، قبول فرما لیا۔ کسی نے نقل کیا، وہی نورانی مخلوق جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہے، وہ نورانی مخلوق وہاں بھی رہی ہوگی، تو اس نے حضرت کو خبر دی کہ جو نذرانہ آپ نے رد کر دیا تھا وہ فلاں بزرگ نے قبول کر لیا۔ اب سننا حضرت نے کیا جواب دیا، فرمایا اگر انہوں نے قبول کر لیا ہے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ وہ سمندر کی طرح ہیں، تھوڑی موڑی ناپاکی گرنے سے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، ہم تالاب کی طرح ہیں، اگر تھوڑی بھی ناپاکی گر جائے گی تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ کیسی تعویل کی، کیسی توجیہ کی، یہ مزاج ہمیں بھی بنانا ہوگا۔ چھٹی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی کوئی خدمت، آپ کا کوئی عمل، آپ کا ملی کام، آپ کا رفاہی کام اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی نیت اخلاص والی نہ ہو، اللہ کی رضا والی نہ ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ مزاج ہمیں بنانا ہوگا، تب کاموں میں مضبوطی آئے گی، اخلاص اختیار کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، ابو موسیٰ اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔
تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، ارشاد فرماتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاص ہمارے اندر اس وقت آئے گا جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے،